میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا اس کے بعد آپ میری غلطی کو معاف فرما دیں گے؟ آج کا نوجوان ہوتا دیکھا یہ جاتا ہے کسی باپ کے گھر جو ہم رشتہ بھیجتے ہیں، کسی غریب باپ کی بیٹی کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں، کہ یہ زمانے کا معمول بن چکا ہے۔ 72 مرتبہ ہم اس لڑکی کے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ یار صرف آپ ہی نہیں، اس غریب باپ، اس غریب بیٹی کے باپ کے گھر آپ ہی نہیں، آپ کے جو دور دور کے رشتے دار ہیں کئی مہینوں تک چکر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی سوچا تم نے کہ وہ غریب باپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، آپ کے ایک وقت کے کھانے کے لیے دن بھر اپنے خون کو دھوپ میں جلاتا ہے، تب جا کر آپ کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کر پاتا ہے، دن بھر مزدوریاں کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے، رشتے والے آ رہے ہیں، لڑکے والے آ رہے ہیں، میں ان کی اچھے سے خدمت کروں گا، میں ان کا ادب کروں گا، احترام کروں گا، اچھے سے اچھے کھانے کی اشیاء کا انتظام کروں گا تاکہ وہ میرے گھر سے ناراض ہو کر نہ جانے پائے۔ لیکن آپ کی غیرت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ صرف آپ ہی نہیں، آپ کے دور دور کے رشتے دار کئی مہینوں تک چکر لگاتے ہیں۔ اب تو تب ہو جاتی ہے جب لڑکی کو اٹھا کر دیکھا جاتا ہے، بیٹھا کر دیکھا جاتا ہے، اس سے باتیں کر کے دیکھا جاتا ہے، اس کے رنگ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بالوں کو ناپا جاتا ہے، تمام طرح سے لڑکی کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، غریب باپ ہے انتظار کرتا رہتا ہے، آج لڑکے کے گھر سے فون آئے گا اور یہ کہہ دیں گے کہ مجھے رشتہ منظور ہے۔ لڑکی رات بھر جا کر دعائیں کرتی ہے، مولا میرے باپ کو اور پریشان نہ ہونے دے، مولا کاش لڑکی کے گھر والے، لڑکے کے گھر والے میرے رشتے کو منظور کر لیں، مولا باپ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اندازہ لگائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، وہ غریب باپ کی بیٹی دعائیں کر رہی ہے، ادھر کئی مہینوں بعد آپ جب فون کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ مجھے آپ کا رشتہ منظور نہیں۔ کیوں منظور نہیں؟ کیونکہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ کم کام کرتا ہے، اس کا پیر کم کام کرتا ہے، آپ کی بیٹی تو کالی ہے، اس کے بال چھوٹے ہیں، اندازے گفتگو ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تمام طرح کی کمیاں جب آپ گناتے ہوں گے تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس باپ نے 22 سال تک اپنی بیٹی کو کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ اس کے پیر میں کمی ہے۔ اگر بیٹی لڑکھڑائی تو باپ پاور بنتا ہوا نظر آیا، اگر بیٹی کے ہاتھ میں کمی نظر آئی تو باپ بیٹی کا ہاتھ بنتا ہوا نظر آیا، اگر بیٹی کی زبان میں لکنت آئی تو باپ بیٹی کی زبان بنتا ہوا نظر آیا۔ اندازہ لگائیں، جس وقت آپ ایک سیکنڈ کے اندر بیٹی میں کمیاں گناتے ہوں گے اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ باپ تو ساری زندگی اپنی بیٹی کو کہہ کر بلاتا رہا، اے میری منہ نظر ادھر آ جا، اے میری نفتے جگر ادھر آ جا، ابھی اپنی بیٹی کو احساس نہ ہونے دیا۔ آپ نے ایک پل میں باپ کی 22 سال کی کمائی کو ایک جھٹکے میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب بیٹی کے کان میں وہ بات پہنچی ہوگی کہ اس بیٹی کا رشتہ اس لیے انکار کر دیا گیا کیونکہ وہ غربت زدہ ہے، غریب ہے، چہرے کی رنگت، چہرہ کالا ہے، بال چھوٹے ہیں، پیر میں کمی ہے، ہاتھ میں کمی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ بیٹی رات میں اشک بار رہی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے وہ اپنی زبان سے بددعائیں نہ کریں، لیکن اس کے روئے روئے آپ کے حق میں بددعائیں کرتے ہوئے نظر آئے ہوں گے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں، کسی دنیا دار کی رضا کے لیے نہیں، احمد مختار کی رضا کے لیے غریب بیٹیوں کو اپنانا شروع کر دو۔ یہ شادیاں جو آج سخت ہوتی جا رہی ہیں اسے آسان بنانا شروع کر دو۔ محترم سامعین کرام، جہیز پر جو آپ سب سے زیادہ دھیان دیتے ہیں اسے شادیوں کو آسان بناؤ۔ رب کعبہ کی قسم دنیا دار کی رضا کے لیے نہیں، احمد مختار کی رضا کے لیے اگر آج آپ نے کسی غریب باپ کی بیٹی کو گلے سے لگا لیا، ادھر وہ غریب بیٹی مسکرائے گی، ادھر آپ کی اس ادا کو دیکھ کر مدینے والا مسکرا دے گا، اور اگر مدینے والا مصطفیٰ آپ سے راضی ہو گیا تو خدا خود بخود آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا